اس سلسلے میں ہم یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور ان میں 3 وکٹم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جب ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں آج سے چند ہفتے قبل ایک 8 سے 10,000 اسٹوڈنٹس کا کنونشن کیا، اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ اور ان کی جو مافیا تنظیم ہے ساتھ ساری، وہ کافی پریشانی کا شکار تھے۔ اور وہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جمعیت کے جو ناظمین ہیں وہی سارے اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو۔ ابھی یہ تینوں اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو حسن مرزا صاحب نے جو سفر بے نظیر ٹرین کا اہتمام کیا تھا، یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ گڑھی خدا بخش گئے تھے، اور جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ان تمام وہ لڑکے جو ہمارے ساتھ گڑھی خدا بخش گئے تھے ان کو پن پوائنٹ کیا، اور ان کے ساتھ ان کو پرابلم یہ تھی کہ یہ کہتے تھے جی کہ آپ بھٹو کا اور بلاول صاحب کا نعرہ 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 بھٹو جیے جیے بھٹو جیے 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 بھٹو، اور نعرہ 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 بلاول جیے 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 بلاول، یہ نعرے آپ یونیورسٹی میں نہیں مار سکتے نہ بے نظیر پہ۔ تو یہ کل کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے ان کو دھمکایا کہ جی آپ لوگوں نے کسی قسم کا نعرے بازی نہیں کرنی۔ اس کے جواب میں ان لڑکوں نے نعرے بازی کی بھٹو صاحب کی اور بلاول صاحب کی، اور اس کے بعد 30-35 لوگوں نے آ کے ان کو خوفناک تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عقوبت خانے قائم کر رکھے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی میں، اور ایک ہالوکاسٹ ذہنی ہالوکاسٹ کی صورتحال ہے۔ اور اس وقت جس فضا میں پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کام کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کسی بھی نارمل تعلیمی ادارے کی آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو ابھی میں حسن مرزا صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس پہ مزید بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ فیصل میر صاحب بات کر رہے تھے، اور ہمارے تمام شرکا، ہماری پی ایس ایف، ہماری خواتین، آج ہم سارے بڑی تشویش ہے ہمیں، ہمارے تعلیمی جو درسگاہیں ہیں ان کے اندر ماحول جو ہے وہ اتنا آلودہ کر دیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے لیے وہاں جا نہیں پا رہے، اور یہ فرسٹریشن جو ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے، جیسے فیصل میر صاحب نے بتایا کہ اس کنونشن کا جو اسٹوڈنٹ کنونشن ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، کیونکہ ہمارے طلباء جو ہے وہ بڑے آزاد خیال اور لبرل لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آنا، اور پھر کافی ساری چیزیں ہیں کہ جس طرح ان کا بھی ذکر کیا فیصل میر صاحب نے کہ وہاں کے جو ناظمین تھے جمعیت کے، وہی آج وہاں پہ اساتذہ ہیں اور پروفیسر لیکچررز ہیں، ہاسٹل کے وارڈنز جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس ادارے کا یا اس درسگاہ کا جو ماحول ہوگا وہ کس قدر دوسروں کے لیے تنگ ہوگا کہ ایک عرصہ سے ایک طلبہ تنظیم جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم جو ہے، وہ اس طرح سے اس کے وسائل پر اور اس ادارے پر اور وہاں کے طلباء پر اس طرح سے اثر انداز تھی کہ آج بھی ان ہاسٹلز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو غیر طلباء اور طالبات ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ قبضہ مافیا ہیں، وہاں کے جو مالی وسائل ہیں ان پہ بھی وہی لوگ قابض ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری گرپ کمزور ہو رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت، ایک پروگریسو جماعت جو جس نے اس طلباء کی تنظیموں کی بحالی کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی ہے اور وہ اتنی فعال ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے شروع کیے جن سے طلباء کے
حوصلے پست کرنے کے لیے، ان کو منتشر کرنے کے لیے پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا. بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، حب سے بے جا میں رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں، اور اتنی انتہائی غلیظ حرکت ہے کہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ آپ نعرے لگاؤ اپنی سیاسی قیادتوں کے خلاف، گالم گلوچ کرو تاکہ ہم انہیں سوشل میڈیا پہ وائرل کریں اور اپنی دلی تسکین بھی ہو اور اپنی فتح کے جو ہے وہ بتائیں کہ ہم بڑے فاتح ہیں، ہم نے ان طلباء سے یہ نعرے لگوائے ہیں. میں اپنے طلباء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جبر و استبداد کے دور میں اتنے پرتشدد واقعہ کے بعد بھی ان کے حوصلے بلند ہیں، اور آج بھی وہ اپنے حصول علم کے لیے پرعزم ہیں. اپنی جو ان کی ایک پرامن جدوجہد ہے وہ اس کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جدوجہد اب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اندر نہیں چاہتی کہ طلبہ یونینز پہ سے پابندی ہٹائی جائے اور انہیں بحال کیا جائے، وہ آج سرگرم ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کا ماحول اتنا خراب کریں کہ والدین بھی یہ کہیں کہ یہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم نہیں ہونی چاہیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان پرتشدد واقعات کو رکنا چاہیے، اس سوچ کو رکنا چاہیے. ایسی مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے یونیورسٹیز کو پاک ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، کل کا ہمارا یہ مستقبل ہے. اگر آج ہماری یہ یونیورسٹی کی سیاست ختم کر دی جائے گی، بچے وہاں پہ سیاست نہیں سیکھ پائیں گے تو کل کے وہ اچھے لیڈر اور رہنما نہیں بن پائیں گے. تو یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ ختم ہو، لیکن ہم اسے پرامن طریقے سے آگے بڑھائیں گے. ایک واقعہ پچھلے دنوں کے اندر ہوا اور ہمیں انتہائی شرمندگی ہے کہ اس وقت ہم نے یہی وہاں پہ کائرہ صاحب کو، ہماری قیادت کو جمعیت نے انوائٹ کیا اور وہ وہاں پہ گئے، ان کے فنکشن میں گئے، وہاں پہ انہوں نے ہمارے بچوں پہ تشدد کیا، جس کی بعد میں ان کی قیادت نے، سراج الحق صاحب نے معذرت کی اور ہم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس چیز پہ شرمندہ ہیں تو بچوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کا مستقبل خراب ہو. ہم نے وہ موقع دیا، آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. اگر ہم اس دن ہی کھڑے ہو جاتے تو کسی نے ہمارے بچوں پہ یہ تشدد نہیں ہونا تھا. آئندہ ہم توقع کرتے ہیں ان سے کہ اس انتہا پسندی کے خاتمے میں وہ باہر نکلیں، ان کی قیادتیں، یا وہ ان کو روکیں، سمجھائیں، یا وہ ان سے علیحدگی کریں، انہیں کہیں کہ ہم آپ کے ان پرتشدد سوچ میں نہیں ہیں. اگر وہ اس کی مذمت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیاسی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی انتہا پسندی کو برداشت نہیں کرے گی. ہم حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے، ہم اس کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو انصاف دلوا کے رہیں گے. ہمارے یہ بچے ہیں، ہمارا یہ مستقبل ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. سبتی ہمارا بھائی ہے، یہ ان ساروں کا سرپرست بھی ہے، ان کے ساتھ طالب علم بھی ہے، اور ہم اس پورے اپنی پی ایس ایف کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو انصاف، جب تک انصاف نہیں ملے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سبت حسن صاحب بھی بات کریں، جو کہ اس ساری موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو جن بچوں پہ تشدد ہوا ہے ان کی بھی تھوڑی سی 2 منٹ بات سن لیجیے. جی بے حد شکریہ.
اور سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنی قیادت کا کہ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہی پیپلز پارٹی کا ماضی رہا ہے۔ اور جب تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ جب جب پنجاب میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مقبولیت ہونا شروع ہوتی ہے، جب جب پنجاب کی عام عوام کی بات کرنا شروع ہوتی ہے، جب وہ منظر عام پر آنا شروع ہوتی ہے، تو یہ فسطائیت، یہ مذہبی انتہا پسند جو ہیں، ان کو لائسنس ٹو کل دے دیا جاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے نوجوانوں پر، پیپلز پارٹی کی پروگریسو بات کرنے والوں پر، جمہوریت کی بات کرنے والوں پر یہ ڈنڈے چلائیں، یہ ان کے اوپر ان کو زد و کوب کریں، ان کو اغوا کریں۔ مدعا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو یہ کیوں کر ریاست نے ان مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں چھوڑا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اداروں میں تعلیم کے اوپر وان چڑھانا ہے، ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے انلیگل گنڈے جو ہیں وہ جامعات میں کیوں چھوڑے گئے ہیں؟ ان کے جو قبضے ہیں ہاسٹلوں کے اندر، ہر ہاسٹل کے اندر انہوں نے 40 کمرے جو ہیں وہ اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، ان کی الاٹمنٹس بکتی ہیں، یہ باقی شہروں سے لڑکوں کو بلاتے ہیں اور آگے وہاں پہ لڑکوں کو ٹارچر کرواتے ہیں، انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں۔ اور اس پورے سینیریو میں بار بار جب یہ بات ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بین ہے، اور یونینز کی بین کی وجہ جو ہے وہ طالب علم ہے، طالب علم تو اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق اپنے پولیٹیکل سپیس کی بات کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین اگر بین ہے، کلاشن کوف کا اگر کلچر یہاں پر کیوں لایا ہے، گنڈا گردی کا اگر کوئی کلچر لایا تو اسلامی جمعیت طلبہ لے کر آئی ہے۔ آج اسلامی جمعیت طلبہ کو ختم کر دیا جائے، بین کر دیا جائے، تو آپ دیکھیے کہ یہی کیمپسز جو ہیں وہاں سے دہشت گردی بھی ختم ہوگی، وہاں سے انتہا پسندی بھی ختم ہوگی، اور یہ جو ڈنڈا برادر فورس جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو آٹومیٹیکلی کیمپسز کا جو ماحول ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی اس کے اندر آئے گی، اس کے اندر یہ جو قبضہ گروپ ختم ہوں گے تو جو الاٹمنٹس جو میرٹ والے اسٹوڈنٹس کا حق بنتا ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی ان سارے ماحول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نوجوان جو ہے اس کی پولیٹیکل سپیس کی جب بات کرتے ہیں، ہمارا چیئرمین کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارے چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کریں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ ہمارے چیئرمین کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ ہم یہاں پر یہ مطالبہ لے کر آئے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو فوراً بین کیا جائے۔ یہ دہشت گرد گروپ ہے، یہ انتہا پسند گروپ ہے، اور اگر آپ نے ان کو بین نہ کیا تو جس طرح سے یہ نوجوان آج ہماری تو پارٹی کی قیادت کی ہم مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے ڈنڈا نہیں اٹھانا، ہم نے انتہا پسندی نہیں کرنی، ہم بات کریں گے ڈائیلاگ پہ، ہم گفتگو پہ بات کریں گے، ہم ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے جائیں گے، لیکن ہماری بھی ایک لمٹ ہے، ہماری بھی ایک برداشت ہے۔ اور اگر یہ بار بار ہماری برداشت کو چیک کرتے جائیں گے، بار بار اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم بھی پھر مجبور ہیں کہ ہم بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ لیکن ابھی ہم اپنی سینئر قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہمارا قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کو بروئے کار لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جی، اب میں محسن چودھری صاحب سے گزارش کروں گا جنہیں کل تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام چودھری محسن علی گجر ہے اور میں سابق جنرل سیکرٹری ہوں پی ایس ایف کا اور چیئرمین سلیکشن کمیٹی۔ تو کل ہمارے ساتھ جمعیت والوں کی طرف سے ایک واقعہ ہوا، ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری غلطی صرف یہ تھی کہ ہم یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ بڈوازم کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے ایک کنونشن کروایا پی ایس ایف نے، ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا، وہ انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سفر بنظیر پہ گئے ہوئے تھے 27 دسمبر کو، وہ انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہماری ریکھی کی، اور اس کے بعد ہمارے پاس پہنچ گئے کہ آپ جو ہے یہ بڈو کے نعرے لگاتے ہو ادھر یونیورسٹی کے اندر، یہ ہے وہ، ادھر صرف اسلامی جمعیت طلبہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ادھر صرف 1 یونٹ ہے، یہ اس طرح کی باتیں کی، تو آپ جو ہے باز آ جاؤ۔ ہم نے کہا بھائی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آنا چاہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو سپورٹ کریں گے، ہر چیز ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایک دم سے ہی 2-4 دن گزرے تو پھر انہوں نے جو ہے ہمارے پاس آ گئے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ لوگ باز نہیں آ رہے۔ تو ہم نے پھر آپ نعرے نہ لگاؤ، ہم نے ادھر ہی نعرہ لگایا، پھر جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا، جی اے بلاول کا نعرہ لگایا۔ تو اس پہ پھر وہ اس وقت تو چلے گئے، لیکن بعد میں وہ 30-35 لوگ جو ہے ڈنڈوں اور خنجر اور یہ کلپ وغیرہ جو ان کے پاس تھے یہ چیزیں تو لے کے آگے واپس، اور ہمیں جو ہے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ہم پہ تشدد کیا ہے بہت زیادہ۔ تو کہتے ہیں ہم آپ کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں۔
تو آپ بلاول کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کریں, آپ بھٹو کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کریں, ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے, تو ہم نے اس پہ انکار کیا, تو پھر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا. اب ہمارا یہی ہے کہ ہم وائس چانسلر صاحب کو, چانسلر صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے جو انتہا پسند لوگ ہیں یونیورسٹی کے اندر, ان کو خارج کیا جائے, یونیورسٹی سے نکالا جائے, اور ہم بدلہ اگر لینا چاہیں تو ہم اس سے بہتر پوزیشن میں ہم بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن ہمارا یقین نہیں ہے تشدد کی سیاست پہ. ہم تو امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو عدم تشدد کی بات کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے سارا واقعہ. ایسے آئے روز ادھر واقعات ہوتے ہیں نیوٹرل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جن کا کوئی نہیں ہے, ان طلباء کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر, بتھا ہو رہی ادھر کر رہے ہیں جمعیت والے, گنڈا گردی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس سب کے خلاف اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ سارا ریئیکٹ کیا ہے. تو ہم ڈی سی صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو فی الفور نکالا جائے اور جمعیت کو بین کیا جائے یونیورسٹی کے اندر. تو اب میں عثمان گجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. مختصری کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عثمان گجر ہیلے کالج آف کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پیپلز ریڈر کلب کا انچارج ہوں پی ایس ایف پنجاب کا. تو جب سے ہم نے یہ کنسرٹ کروایا اور ہم سفر بینظیر پہ گئے تو تب سے ہم ان لوگوں کا ٹارگٹ تھے, ان کی نظروں میں تھے. تو چند دنوں سے ہمیں ہراساں کر رہے تھے کہ آپ پیپل پارٹی سے افیلیشن چھوڑ دیں, پی ایس ایف کو چھوڑ دیں. تو باقی جو ہم نعرے لگاتے ہیں جی بھٹو وغیرہ کے سامنے دیکھنا ہے, سامنے پرامن انداز میں, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ہم کو ٹارگٹ کیا کہ آپ چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو پھر رات 25-30 لوگوں نے آگے حملہ کر دیا, تو ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. ان کے پاس آہنی راڑ پتہ نہیں کیا کیا تھا. ہمارا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ ایسے عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ اپنا ایک آئینی حق جو ہے ایک جمہوریت کا, اپنی تنظیم سازی کا یہاں استعمال کر سکے. تھینک یو. اب آپ بولو صاحب 2 منٹ بعد. السلام علیکم جی سارے. یہ باقی باتیں ہمارے چودھری محسن صاحب عثمان بھائی نے آپ کو بتا دی. تو اسٹارٹنگ یہی ہوئی کہ انہوں نے کہا نعرے بازی نہیں کرنی. ہم نے کہا وہ تو ہمارا ایک رائٹ ہے, ہم کریں گے اپنے لیڈرز کے بارے میں. وہ اصل میں جی آئے تھے ویڈیو بنانے کے, آپ کی ویڈیو بنائیں بھاگتے ہوئے. ہم نے کہا جانی ہم کھڑے رہیں گے, بھاگیں گے نہیں. وہ اصل میں ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے کہ آپ جیسے بھاگتے ہوئے ویڈیو بناؤ, اپنے لیڈرز کے خلاف باتیں کرو, تو اس طرح نہیں. اس ٹائم ہم نے کہا کہ اس رائے حق میں پولیس بھی ہوگی, بازو بھی کٹیں گے, سرتن سے کٹے گا. کیا پھر بھی کہو گے, کیا پھر بھی کہو گے. نعرے 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 بھٹو, نعرے 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 بھٹو, نعرے 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 بھٹو. نہیں نندی کوئی نہیں. یہ بتوا دیجیے گا آپ جمعیت اسلام کو یہ ساری جمعیت ہے, جمعیت جماعت اسلامی کو صرف تنبیہ ہی کریں گے یا کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ اس آپ کے ساتھ ہیں, اور کیا چانسلر کے آگے بھی کوئی درخواست جاری کریں گے سارے معاملے میں؟ دیکھیں یقیناً اس پہ ہم اپنی ایک لیگل ٹیم بھی تشکیل دے رہے ہیں جی, وہ بھی اپنا کام کریں گے. اس پہ ہم چانسلر صاحب کے پاس بھی لے کے اپنی درخواست جائیں گے, وائس چانسلر صاحب سے بھی یہ بات کریں گے, اور یہ ہم ہر فورم پہ یہ بات کریں گے. یہ کوئی انڈیویجول کسی ایک جماعت کا نہیں ہے جی. آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بچے وکٹم ہیں. آپ اگر یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو بے شمار وکٹم نظر آئیں گے جو کسی جو سیاسی جماعت سے جن کا تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پرتشدد کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں, وہاں پہ بھتہ خوری ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاسٹلز پہ قبضے ہیں ان کے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے اور خاموش نہیں رہیں گے. ہم پرامن جدوجہد ضرور کریں گے. ایک سیکنڈ جی میں ذرا عرض کر لوں. ہم پرامن رہیں گے. ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دیکھنا چاہتے ہیں, بندوق نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن ہم اس کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اس یونیورسٹی کو آزاد کروائیں گے, واگزار کروائیں گے. اس کا قبضہ
وہاں پہ کسی بھی انتہا پسند کا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا. جی اس سلسلے میں ایک لیگل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو راہیل چیمہ صاحب جو ہمارے پی ایل ایف کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیڈ کریں گے، وہ تشریف بھی یہاں پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد شاہد عباس صاحب، منصور کٹاریا صاحب، سعید علی عمران نقوی صاحب، راجہ عبدالجبار صاحب، شکیل پاشا صاحب اور عبدالستار صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی میں ہوں گے اور ہم اس کو لیگل طریقے سے اس کو لڑیں گے. شادی گزارش یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ لسانی تنظیمیں مذہبی تنظیمیں مارد وجود میں آئی ہیں. جو فیڈریشن کی جو باتیں ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے اب ان کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں. کیا سیاستدان جو مرکزی فیڈریشن کے نمائندے ہیں کیا ان کو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دن کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے؟ مگر وہ تمام مرکزی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہیں، ان کی طاقت فراہم کرتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ سیاستدان مجرم نہیں ہے اس کے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا جی کہ اس کے سیاستدان مجرم ہے. سیاستدان تو لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے چلتے ہیں. اب ان لوگوں میں اگر کوئی انتہا پسند، کوئی دہشت گرد چھپا ہوا ہو تو سیاستدان کے پاس تو ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے وہ قبل از وقت چیک کر لے. جیسے جیسے یہ تنظیمیں بے نقاب ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے اور سیاستدانوں کو بھی پتہ چلتا ہے. تو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آگے نہیں ہونی چاہیے، یہی سیکھا جا سکتا ہے سیاست میں جی. نہیں دیکھیں، یہ ضیاء الحق کی سوچ ہے، یہ اس سوچ کی جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، سیاسی سوچ، سیاسی شعور کی راہیں بند کی جائیں، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ جو ہے اس کا راستہ روکا جائے، کیونکہ وہ ایک طویل آمریت دیکھ رہا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے اب اس ملک کے اندر کوئی میرا سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، تو وہ ایسے تمام راستے بند کرنا چاہتا تھا. تو آج بھی اس سوچ کو رکھنے والی جو جماعتیں ہیں وہ آج بھی یہ چاہتی ہیں کہ طلبہ یونین پہ اگر پابندی اٹھے گی تو پھر اسٹوڈنٹ لیڈرشپ آئے گی. پھر آپ جتنے بھی طالب علم رہنما ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں چاہے وہ دیگر جماعتوں سے ہیں، ان جیسی بہترین قیادت یا نمائندگی اپنے حلقوں کی کسی نے نہیں کی. تو وہ یہ چاہتا نہیں ہے اور یہ اس کے اعلی کار ہیں. ان کا اور تو کوئی وجود نہیں ہے ماں سوائے یونیورسٹیز کے اندر. اور ان کا سیاسی کردار ہے کیا؟ کبھی کوئی ملا ملٹری الائنس بن گیا تو اس میں یہ برسر اقتدار آ گئے، کوئی اس قسم کی رجیم آ گئی جس نے آمریت کو سہارا دیا یا آمریت کی بیساکھی بنی، اس بہانے یہ پارلیمان کا حصہ بن گئے. تو یہ وہی سوچ ہے. لیکن اس سوچ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس وقت یہ لوگ ڈٹے رہے جب کوڑے بھی تھے، جب پھانسیاں بھی تھیں، جب قلعے بھی تھے، جب جیلیں بھی تھی، جب جلا وطنیاں بھی تھی، اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ نہیں گرا سکے تو یہ آج بھی نہیں گرا سکیں گے. یہ آج بھی اپنی موت خود مریں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلح ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کو روک سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ مسلح جتھوں کے ساتھ ہی اپنی خلاف جدوجہد کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے آپ سوچ تو لا سکتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ لاٹھی گولی سے دبا نہیں سکتے. میں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی یہ عزم کیا ہے کہ ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم کتاب کے ذریعے، ہم قلم کے ذریعے، ہم زبان کے ذریعے انقلاب لائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس یونیورسٹی کی تاریخ رقم ہوگی. اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ کسی قبضہ مافیا کی جاگیر نہیں ہے.
یہ کسی انتہا پسند اور دہشت گرد کی جاگیر نہیں ہے، یہ پرامن پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور یہ پاکستان کے عام بچوں کی تعلیم اور درس گاہ ہے. یہاں پہ اب کوئی دہشت گرد نہیں رہ سکتا. دیکھیں، یہ بچوں کے جذبات ہیں. ہم پابندیاں نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پابندیاں لگانی چاہیے. اگر کہیں بم بلاسٹ ہو، مسجد میں بم بلاسٹ ہو، تو ہم کیا مسجد بند کر دیں؟ ہم اس حق میں نہیں ہیں. وہ بچوں کے جذبات ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں. ہم تو وہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں جو پیچھے سے کار فرما ہے. ہم تو اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے ان بچوں کو اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہے. جس کو اقتدار نہیں ملتا ان بچوں کی قربانی کے بغیر، ہم تو اس کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے قومی دھارے میں آئے، یہ بچے سیاست کریں، کسی پلیٹ فارم سے کریں. اس سے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایم ایس ایف بھی مضبوط ہو، جمعیت بھی مضبوط ہو. ہم تو انتہا پسندی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو انتہا پسندی کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کو ایسا ہیلدی ماحول مہیا کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ اپنی سیاسی سرگرمیاں، انسانی حقوق کی بات کر سکیں، سیاسی حقوق کی بات کر سکیں، جمہوری حقوق کی بات کر سکیں، معاشی حقوق کی بات کر سکیں. ہم تو انہیں یہ ماحول دینا چاہتے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت یونیورسٹی میں پابندی ہے، اس کے باوجود معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین پہ پابندی ختم ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کیا تعلیمی اداروں میں کسی بھی پارٹی کے نعرے بازی جائز ہے؟ دیکھیں، یقیناً یہ چیزیں اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ یونین کی پابندی کے باوجود جھگڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ یونین پہ پابندی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. یونین پہ اگر پابندیاں نہ ہوں، یونین کام کر رہی ہو، ماحول پولیٹیکل ہو، سیاسی حل ہو، تو یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ہوتے ہی اس وقت ہے جب آپ حقوق بھی غصب کرتے ہیں، آپ تعلیم کو کمرشلائز بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس وقت سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اگر سیاسی ماحول ہو، ہر آدمی کو سیاست کرنے کا حق ہو، تو کوئی انتہا پسندی کر ہی نہیں سکتا. اب کیا ہو گیا؟ حالات خراب ہو گیا، پابندیاں ختم نہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ حکومت میں شامل ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ ہم حکومت میں شامل ہیں. ہم تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں، اور ہم نے تو ایک دفعہ یہ پابندی ختم بھی کی تھی. یہ کہیں ایک جگہ پہ نہیں ہے، اس پہ کافی چیزیں ہیں، کافی قدغنیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کروائے. اور اس کی ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا، بیٹھ کے اے پی سی کی، ان سے بات چیت کی کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن آپ بالکل حق بجانب ہیں یہ کہنے کا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلدی ریزالو ہوں ایشوز. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.